بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح بیت المقدس کے تمام واقعات اور حالات سے تفصیلاً آگاہ کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، بیت المقدس 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کی شکست کے ساتھ فتح ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک جاری محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان نے کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کیا، جس کا مظاہرہ پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر صلیبیوں نے کیا تھا۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں جنگ کے اہم واقعات پر۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو جنگ حطین میں زبردست شکست کے بعد مسیحیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی اہم شخصیات سلطان صلاح الدین کی قید میں چلی گئیں۔ ستمبر کے وسط میں سلطان صلاح الدین نے عکا، نابلوس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے۔ جنگ کے شکست خوردہ مسیح سور پہنچ گئے، جہاں حطین کے معرکے کے شکست خوردہ کئی مسیح جنگجو بھی موجود تھے، جن میں بیلین ابیلنی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے دے۔ صلاح الدین نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ملکہ سبلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالنے کی ہدایت کی۔ بیلین نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں ناکام مذاکرات پر۔ صلاح الدین کی زیر قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچ گئیں۔ صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں محاصرہ بیت المقدس کی۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیوار توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 26 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں فتح بیت المقدس کی۔ ستمبر کے اختتام پر بیلین نے صلاح الدین سے مذاکرات کے دوران میں ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا گیا۔ بعد ازاں سلطان نے فدیے کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے صرف 1 اشرفی مقرر کر دی۔ بیلین نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سلطان نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام مسیحیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2 اکتوبر کو بیلین نے برج داؤد کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ تمام مسیحیوں کو فدیے کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے۔
جس میں 50 دن تک کی توسیع کی گئی۔ ناظرین، صلاح الدین ایک رعا پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے غلام بنائے گئے مسیحیوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 عیسوی میں بیت المقدس کے فتح کے بعد کیا تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں حد درجہ رعایت دی۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو عرق غلاب سے دھلوایا۔ ناظرین، اب ایک نظر تیسری صلیبی جنگ کی وجوہات پر۔ فتح بیت المقدس کی خبر یورپ کے مسیحیوں پر بجلی بن کر گری، جس کے جواب میں انہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپس آگسٹس اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا کی زیر قیادت ایک عظیم مسیح لشکر بیت المقدس پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ ناظرین، اب ایک نظر 761 سالہ مسلم اقتدار پر۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا اقتدار رہا۔ 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔